سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ہم اپنے صحت ورکرز کے لیے بھی پیش کرتے ہیں، جس سے صحت ورکرز خاص طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور عوام الناس بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ علم جو ہے کسی کی میراث نہیں ہے۔ ہر فرد علم حاصل کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ہم ٹائپ آف انفیکشن کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ انفیکشنز کو کس طرح سمجھا جاتا ہے، انفیکشنز کے بارے میں کیا کیا ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ پرائمری انفیکشن جو کہ وہ تمام بیماریاں ابتدائی طور پر پائے جانے والی انفیکشس ڈیزیزز کے اثر میں پیدا ہوتی ہیں، ان کو پرائمری انفیکشن کہا جاتا ہے۔ اب جیسے پرائمری انفیکشن مختلف جراثیموں سے پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے اسٹریپٹوکوکائی سے گلے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے، مگر مزید آگے جو اس کے مسائل ہوتے ہیں وہ اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی یعنی کہ جو بیماریاں جیسے ملیریا جو ہے نا ایک پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیراسائٹ جسم میں داخل ہو کر اور ریڈ سیل کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ریڈ سیل تباہ ہونے لگتے ہیں تو انیمیا ہو جاتا ہے۔ اب پہلے تو پرائمری انفیکشن ہوا، مگر بعد میں جو خون کی کمی ہوئی، خون کا نقصان جو ہوا، اس کی وجہ سے جو مسائل ہوں گے وہ مسائل جو ہے نا وہ الگ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ اسی طرح سیکنڈری انفیکشن جب ابتدائی اثرات اور انفیکشن کے اثرات سے جسم کمزور پڑ جاتا ہے، مثلا کسی کو وائرل انفیکشن ہو چکا ہے اور وائرل انفیکشن کے ساتھ جسم کا دفاعی نظام میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے، تو ایک یا ایک سے زیادہ بیکٹیریا اس فرد کو اور اس شخص کو امراض پیدا کر دیتے ہیں، اس فرد میں امراض پیدا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظام تنفس کے اوپری حصے کا وائرس سے آنے والے انفیکشن کے بعد اگر کوئی ثانوی چیز کان کے درمیانی حصے کو انفلیمیشن اور انفیکشن پیدا کر کے پیپ خارج کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اس کے ذریعے انفیکشن کے ذریعے ایک اور جو دوسرا مسئلہ پیدا ہوا، یعنی کہ سیکنڈری انفیکشن ہوا۔ تو اگر پرائمری انفیکشن جیسے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وائرس سے ہوا، اب وائرس کے لیے کوئی اینٹی بائیوٹک کام نہیں کرتی، مگر ہیلتھ سے ریلیٹڈ افراد جو ہیں وہ مریضوں کو اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، یا وہ افراد بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسی دوا دی جائے کہ بہت تیزی سے جلدی سے صحت یابی ہو سکے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی اینٹی بائیوٹک استعمال کی جائے گی وائرس انفیکشن میں، تو وہ اینٹی بائیوٹک جسم کے نارمل فلورا کو بھی، جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، جو ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں، وہ بھی ہمارے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جب نارمل فلورا ختم ہوں گے تو بہرحال دوسرے جراثیم جو پیتھوجینک ہوتے ہیں، جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں، وہ وہاں پر اس کی جگہ لیتے ہیں، جو کہ نارمل فلورا ختم ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اب وہ جو جراثیم ہیں، جو پیتھوجینک جراثیم ہیں، وہ الگ بیماریاں پیدا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی پرائمری انفیکشن وائرس سے ہوا تھا، وائرس انفیکشن ٹھیک نہیں ہوا، جب ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے لیے اینٹی بائیوٹک دے دی گئی، حالانکہ وہاں پر جراثیم یا بیکٹیریا موجود ہی نہیں ہے۔ تو وہ اینٹی بائیوٹکس جو ہیں، وہ جو میڈیسن ہے، وہ نارمل فلورا کو، جو جسم کے حفاظتی نظام کے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ختم کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے سیکنڈری انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح مکسڈ انفیکشن کا ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ مکسڈ انفیکشن اس انفیکشن کو کہتے ہیں جس میں بیماری کا باعث دو سے زائد جراثیم ہوں۔ انفیکشن کی یہ قسم پھوڑے، پھنسیوں اور زخموں اور نمونیا میں دیکھنے میں آتی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر وائرس انفیکشن میں اگر کوئی اینٹی بائیوٹک استعمال کر لی جائے تو بہرحال سیکنڈری انفیکشن کے اور مکس ٹائپ آف انفیکشن کے ہونے کے خطرات باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح پس اگر زخم ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، اگر اس کی صحیح احتیاط نہیں کی گئی تو ایک تو جراثیم پہلے سے موجود ہے، پھر اس کے بعد 2، 3، 4
مختلف قسم کے جراثیم بھی وہاں آ کر بیماری پیدا کرنے لگتے ہیں اور بیماری کو بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح لوکل انفیکشن، اگر کسی جسم میں ایک خاص جگہ پر انفیکشن محدود ہے تو اسے لوکل انفیکشن کہا جاتا ہے۔ مثال کے زخم ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، اور وہ جراثیم بھی ایسے انزائم پیدا کرتا ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ اسی جگہ پر انفیکشن رہے۔ مگر کچھ جراثیم ایسے ہیں جو اسپریڈنگ فیکٹر پیدا کرتے ہیں، اور اسپریڈنگ فیکٹر جو ہے وہ جسم کے کنیکٹیو ٹیشو کو ڈھیلا کر کے اور اس میں صلاحیت کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، اور جراثیموں کا انفیکشن جو ہے نا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے لوکل انفیکشن جو ہے وہ بڑھ کر بڑے انفیکشن بن سکتے ہیں۔ ایسے انفیکشن جو جسم کے خاص حصے میں ہوتے ہیں وہاں سے دوسرے اعضاء تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹونسلائٹس ہے۔ ٹونسلائٹس مختلف گلینڈ جو ٹونسلس میں موجود انفیکشن ہے وہ اگر پھیل کر کان میں یا ناک تک پہنچ جائے تو اس طرح وہ کان میں بھی انفیکشن اور پس پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اپینڈیسائٹس ہے۔ اپینڈکس کی سوزش یا انفلیمیشن جو ہے اس کو اپینڈیسائٹس کہتے ہیں۔ اگر اپینڈیسائٹس کو صحیح طرح علاج نہ کیا گیا اور صحیح وقت کے اوپر اس کو نہ ختم کیا گیا تو وہ اپینڈکس جو ہے نا پھٹ بھی سکتا ہے، اور پھٹنے کے انداز میں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پھٹے گا تو سارے جسم کے اندر اس کے جراثیم جو ہے آنتوں سے نکلنے والے جراثیم جو ہے نا وہ پھیل جائیں گے۔ وہ جراثیم جو ہے آنتوں میں تو نارمل فلورا ہوتے ہیں، مگر باہر نکلنے کے بعد جسم سے اس جگہ سے جہاں پر وہ نارمل فلورا تھے وہاں سے نکلنے کے بعد وہ پیتھوجینک اور بیماری پیدا کرنے والے جراثیم بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے بیماری جو ہے وہ ایک خاص لوکل جگہ سے جنرل یعنی کہ پورے جسم میں پھیل سکتی ہے۔ اس طرح سسٹمک اور جنرل انفیکشن کی بھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جب انفیکشن دوران خون کے ذریعے مختلف جسمانی نظام کو متاثر کر دے تو اسے سسٹمک انفیکشن کہا جاتا ہے، جس میں بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، اور بیکٹیریا کے ذریعے جو انفیکشن ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کر سیپٹیسیمیا، ٹاکسیمیا اور پائیمیا کی شکل اختیار کر دیتا ہے۔ اب ٹرمینالوجی کی بات کریں گے۔ جو ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے انفیکشن کے دوران اور مختلف کے اسٹیجز میں وہ ہے بیکٹیریمیا۔ بیکٹیریمیا کا مطلب ہے کسی بیماری میں مائکرو آرگنزم یا بیکٹیریا جو بیماری پیدا کرنے والے جراثیم ہیں خون کے دھارے میں پہنچ جائیں، اور اسی حالت کو بیکٹیریمیا کہتے ہیں، یعنی کہ بیکٹیریا جو ہے نا بلڈ سرکولیشن میں موجود ہیں، جسے خاص طور پر ٹائیفائڈ کے اندر ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ کے جراثیم آنتوں سے داخل ہوتے ہیں۔ آنتوں سے داخل ہونے کے بعد وہ میکس ممبرین اور آنت کے لیئرز کو کراس کر کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ٹائیفائڈ کے جراثیم جو ہے نا وہ پلنے بڑھنے لگتے ہیں، ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اگر جسم کا مدافعتی نظام کمزور ہے یا پھر یہ کہ جراثیموں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ٹائیفائڈ کے جراثیم جو ہے سارے جسم میں پھیلنے کی کوشش کریں گے۔ اس کنڈیشن کو، شروع کی کنڈیشن کو بیکٹیریمیا کہتے ہیں۔ ایک اور ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے جسے سیپٹیسیمیا کہتے ہیں۔ سیپٹیسیمیا وہ حالت ہے جس میں کسی بیماری کے جراثیم خون میں شامل ہو کر اپنی تعداد بڑھا کر ٹاکسن یعنی کہ جراثیمی زہر پیدا کرنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں مریض کو بہت تیز بخار ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، الٹی کئی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح دل کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے۔ تو اس کنڈیشن کو سیپٹیسیمیا کہتے ہیں، یعنی بیکٹیریا اتنی زیادہ تعداد میں بڑھ گئے اور بیکٹیریا جو ہے نا مرنے لگے، اور ان کے جسم کا جو ٹاکسن ہے جسے اینڈوٹاکسن کہتے ہیں وہ جسم کے اندر شامل ہو جاتا ہے، خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے برے اثرات جو ہے نا ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جو مریض ہے اس کو بخار تیز چڑھ جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، الٹیاں آنے لگتی ہیں، دست آنے لگتے ہیں، ڈائریا ہو سکتا ہے۔ تو
تو یہ سب جو ہے نا یہ سیپٹیسیمیا کی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے۔ ایک ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں ٹاکسیمیا۔ ٹاکسیمیا جب بیکٹیریا کسی خام مقام پر رہ کر اور زہر پیدا کریں اور یہ زہر جسم کے مختلف ٹیشوز اور مختلف سیلز کے لیئرز میں جذب ہو جائے تو ایسی کنڈیشن کو ٹاکسیمیا کہتے ہیں۔ عام طور پر ٹاکسیمیا کی اصطلاح زہریلے خون کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ جسم کے اندر جو ہے وہ ٹاکسن جو ہے نا وہ سرکولیٹ کرنے لگتا ہے اور جسم کے دوسرے اعضاء کو بھی متاثر کرنے لگتا ہے، تو اس کنڈیشن کو ٹاکسیمیا کہتے ہیں۔ مثلا جیسے ڈفتیریا ہے یا ٹیٹنس ہے، اس میں یہ جراثیم جو ہے نا ایکسو ٹاکسن پیدا کرتے ہیں اور یہ ٹاکسن جو ہے نا جسم پر بہت ہی خراب اثرات پیدا کرتا ہے۔ ایک اور ٹرمینالوجی استعمال کی گئی جس میں پائیمیا کہتے ہیں، جب بیماری پیدا کرنے والے جراثیم بیکٹیریا خون میں شامل ہو کر تقسیم در تقسیم ہو کر اپنی تعداد بڑھا کر زہریلا مادہ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اندرونی اعضاء میں مختلف اور متعدد اور بے شمار یعنی کہ تعداد میں بھی پھوڑے پنسیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ مثلا تلی میں جگر کے اندر پھوڑے یعنی کہ اس میں کلیکشن جمع ہو جائے پس کا، تو ایسی کنڈیشن کو پائیمیا کہتے ہیں۔ پائیمیا یعنی کہ پس جو ہے وہ مختلف جسم کے حصوں میں پیدا ہو گئی ہے اور وہ مختلف جو اعضاء ہیں اس کے مسائل کا شکار بن رہی ہے۔ تو اس طرح یہ ٹرمینالوجی استعمال کی جا سکتی ہے اور صحت یا کارکن کو چاہیے کہ وہ اس ٹرمینالوجی کو سمجھ کر اور معلومات حاصل کر کے عوام الناس کی خدمت کریں۔